الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پہ نازا تھی دنیا، جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، لوگوں کو جگانا یاد رہا، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود اپنا ہوش بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود اپنا ہوش بھول گئے۔ منہ اپنا دیکھ لیا آئینے میں، منہ اپنا دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ اپنا دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ دل ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اذا اب بھی ہوتی ہے، اذا اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، اذا اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، جس ضرب سے دل مچل جایا کرتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی مسرت ہے کہ آپ کے اس بھاٹینا کے اندر مسجد میں آج شرکت ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے والا، عملی زندگی میں آگے بڑھنے والا، سنت و شریعت میں کامیاب ہونے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ بات ہم بہت سنتے ہیں، بات ہمارے پاس بہت سی آتی ہے، بیان بہت سے ہو رہے ہیں۔ جتنا اس دھرم کے اندر، ہمارے اس مذہب کے اندر جتنے پروگرام ہوتے ہیں کسی اور مسلک کے مذہب کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ بہت پروگرام ہوتے ہیں،
بہت سے بیانات ہوتے ہیں، لیکن ہم خود سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے بنائیں۔ جس دور پہ نازاتی دنیا، جس دور پہ ناز کرتی تھی دنیا، ہم وہ زمانہ اب بھول چکے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نا، اس دور پہ آج بھی ہم ناز کرتے ہیں اور لوگ ناز کرتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں دل کے اعتبار سے دیکھیں اب وہ زمانہ ہم بھول چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مسلمان اگر صحیح معنی میں اپنے اخلاق، مسلمان صحیح معنی میں اپنا کریکٹر اور اسے جو نبی ملا ہے، نبی کریم محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملے ہیں، اگر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، ان کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں، ان کے طریقے کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اگر اس طرح اپنی زندگی کو بنا لیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے حالات ہمارے بدلتے چلے جائیں گے۔ دنیا چاہے کسی طرح بھی محنت کریں، دنیا چاہے کسی طرح بھی کوشش کریں، ہم حقیقی معنی میں نبی کے دیوانے ہیں، ہم حقیقی معنی میں نبی کے مستانے ہیں، صرف نام کے نبی کے نام لینے والے نہیں ہیں، ہم کو کام کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں امتی بننا ہے۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر تکلیف اٹھائی، صحاباؤں نے ہمارے خاطر تکلیف اٹھائی، انہوں نے اپنی زندگی کو کھپا دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اور مٹا کر انہوں نے یہ کر کے بتلا دیا کہ یاد رکھو ہم نے آپ کے لیے اپنے آپ کی قربانی دی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، بول دینا تو آسان ہے، آپ بیٹھے ہیں آپ کا سن لینا تو بہت آسان ہے، عورتیں ہو تو عورتوں کا سن لینا تو بہت آسان ہے، ہم پاگل ہو جائیں یا ہوش کھو بیٹھیں یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر جو پتھر بنتے تھے نا، وہ پتھر اگر صحیح معنی میں ہمارے پیٹ پر بننے لگے تو پتہ چل جائے کہ حالات کس طرح ہوا کرتے ہیں۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹوں پر پتھر بن جایا کرتے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ستایا جایا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جاتی تھی، اوجڑی ڈالی جاتی تھی، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا، خوب حالات آئے، خوب پریشانیاں آئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مکی دور میں جو حالات آئے ہیں، اس کے بعد جو حالات آئے ہیں وہ حالات ابھی ہم پر نہیں ہیں۔ ہم آرام کی نیند تو لے لیتے ہیں، آرام سے ٹو ویلر لے کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، آرام سے گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، چیزیں لے کر ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن مکی دور میں محمد عربی سرکار دو عالم سرور کونین محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے، وہ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے خوب تکلیفیں اٹھائی، اور یاد رکھیں صحابہ کو بھی سکھا دیا تھا۔ کیا سکھا دیا تھا؟ کہ ابھی قربانی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ گیا، اب قربانی کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھانا چاہ رہا ہے بندے کو۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود مٹ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی تھی، آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت ظلم ہوا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا پیغام جو آیا تو قربانی کے لیے خود اپنے باپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تو ابراہیم کا دل تھا کہ کس طرح قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں، صرف اس لیے لے جا رہے ہیں کہ بیٹا ہے۔ یاد رکھو بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے، بیٹے کے اگر بدن پر آنچ آ جائے باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میری بچی کے دانت میں داڑھ میں درد ہوا، وہاں سوج گیا، میں وہاں سے بمبئی سے آیا، میں ایک جگہ پہنچا، جیسے ہی بچی کو دیکھا کہ اس کے داڑھ کی وجہ سے گال سوج چکا ہے، میں تڑپ گیا، مچل گیا۔
میں جیسے ہی صبح ہوئی فوراً نکل پڑا کہ میں پہنچوں گا، کیونکہ بچی کا درد میں دیکھ نہیں پایا۔ اور جیسے ہی بچی کو داڑھ کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور ڈاڑھ کے ڈاکٹر نے جیسے ہی اس بچی کا داڑھ نکالنا شروع کیا، خون نکلا، تو میرے سے یہ بھی دیکھا نہیں گیا، میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں تڑپ گیا، مچل گیا۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیٹے کو قربان ابھی تک نہیں کیا، خواب دیکھا، فوراً اپنے بیٹے کو لے کر نکل گئے۔ کیا کرنے نکل گئے؟ اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے نکل گئے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو میں بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہوں، اللہ کا حکم آ جائے تو میں ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں۔ بیابان جنگل میں بیوی کو چھوڑ دیا، قربانی دے کر بتلا دیا کہ قربانی اس طرح دی جاتی ہے۔ یہ قربانی جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاباز غلام، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے، نبی علیہ السلام کے وہ مستانے، نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، ان صحاباؤں نے کہا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب قربانی دے سکتے ہیں تو ہم بھی یہ قربانی دے کر بتلائیں گے۔ اور صحابہ نے ایسی قربانی دی کہ انہوں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول کو فرما دیا کہ نبی علیہ السلام آپ کا حکم ہو آمنا وصدقنا، ہر چیز ہم قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے حقیقی مومن، یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیوانہ۔ ہم بہت نام لیتے ہیں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام ہے تو ہمارا ابو بکر ہے، نام ہے تو ہمارا عثمان ہے، نام ہے تو ہمارا علی ہے، نام ہے تو ہمارا عفان ہے، نام ہے تو ہمارا عمار ہے، نام ہے تو ہماری عورتوں کا عمارہ ہے، نام ہے تو ہماری عورتوں کا سمیہ ہے، نام ہے تو ہماری عورتوں کا فاطمہ ہے، نام تو ہم نے رکھ لیا ہے، لیکن بتلائیے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام بن پائے کہ نہیں غلام بن پائے؟ جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے وہ ضرب لگانا آج ہم بھول چکے ہیں۔ جی ایسا لگایا دنیا میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ یہ نہیں مانے وہ جانتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، یہ نہیں جانتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی محمد عربی جناب ایک ساتھ کہیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، عاشق ہے، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کا نام آئے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم مچلنا چاہیے، نبی کا درود آ جانا چاہیے، نبی پر درود بھیج جانا چاہیے، عاشقوں عاشقی کے اندر عشق کے اندر ڈوب جانا چاہیے۔ ہم عشق کے اندر کمی رکھتے ہیں، عشق کے اندر محبت میں ہماری کمی ہے، جس وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ محبت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہماری زبان مچل جانا چاہیے، ہم تڑپ جائیں، مچل جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتا ہے، درود پر یہ شریف پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں جمعہ کا دن آتا ہے، میں بچوں کو کہتا ہوں اپنے طلباء کو کہ بیٹو یاد رکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے، رات کو کثرت سے درود پڑھو، اتنا درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ خود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہے کہ میرا عاشق میرا غلام ہے، میرا مستانہ ہے، میرا محبوب ہے۔ محبت میں ڈوب کر نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی، نبی علیہ السلام میرے اوپر درود پڑھا ہے، آجا میں تیرے سامنے آ چکا ہوں، میں تیرے سر کے پیشانی کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم تو عاشق ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کے لیے اپنی جان کو کھپا دیں گے، نبی کے لیے درود نہیں پڑھ سکتے، نبی کے لیے جان کو مٹا دیں گے، نبی کا نام آتا ہے زبان نہیں کھلتی ہے، شرم آتی ہے، زور سے بولیں گے مسئلہ آ جائے گا، کوئی کیا کہے گا، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، ہمارا وقار مٹ جائے گا۔ ارے محمد کا نام آیا، پاگل ہے، مجنون ہے، ہر لوگ جو کہے کہنے دو، کوئی کہے کہ بیوقوف ہے کہنے دو، جو کہے کہ ایسا ہے کہنے دو، لیکن نبی علیہ السلام کا نام آئے گا انشاءاللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو نبی کی سیرت، نبی کی سنت
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو چیزیں رکھی ہیں، آج دنیا چاہے یہ ہے کہ دشمنی کے اندر بات کو مانے نہ مانے، لیکن اس بات کو یہ کہہ گئی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بتائی تھی وہ آج بھی بالکل برحق ہے، اسے کرنا بہت مفید ہے۔ ایک ایک سنت، آپ سنتوں کو دیکھیں، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے پانی نہ پینا، کھانا پیٹ اتنا بھرے نہ بھرے، کہا گیا کہ کھائیں تو 3 حصہ، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھیں، ایک حصہ پینے کے لیے رکھیں اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھیں۔ اور آج کی سائنس اور آج کے اطباء اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سویا کریں، جھٹک کر سویا کریں۔ اب تو ہمارے یہاں مصنوعی بستر کو جھاڑنا ہوتا ہے، آئے بس یہ جھاڑ دیا، نہیں، لکھا ہے۔ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا، اب لوگوں نے ریسرچ کیا، جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بستر کو جھاڑ کے سویا کرے، بستر کو جھٹک کے سویا کرو۔ اور ریسرچ کرنے والے نے جب ریسرچ کیا تو ریسرچ کے بعد یہ بات ملی کہ جب انسان جب سوتا ہے تو سونے کے اوقات کے اندر جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے بدن کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، کیٹانو ہوتے ہیں، وہ مر کے گر جاتے ہیں بستر کے اوپر۔ انہوں نے دوربینوں کے ذریعے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ انسان کے بدن کے اندر جو کیٹانو ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں۔ جب انسان وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب اس بستر پہ آ کے سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے وہ جو جراثیم ہیں جو مر چکے ہیں وہ بدن پہ لگنے کی وجہ سے بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ قربان جائیے میرے محبوب پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا پیارا نبی ہمیں ملا ہے، جنہوں نے ایک ایک چیز ہمیں بتلا دی ہے۔ اے عاشقوں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، دنیا کو نہیں دیکھنا ہے۔ دنیا کہانی سناتی رہے، دنیا 50 میڈیا کے ذریعے اپنے باتوں کو پھیلاتی رہے، مسلمانوں کے اندر سے کیڑے اور اسلام میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یاد رکھو، اگر ان کا دل جو ہے نا، وہ دل کی گہرائی سے تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے، ایمان ہی حق ہے، اور محمد کی ایک ایک بات یہی سچ ہے اور کوئی سچی نہیں۔ اور ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ، اسلام زندہ ہے اور زندہ، اسلام زندہ ہے اور زندہ۔ دنیا کی طاقت کوشش کر لے بگاڑ سکتی، ہم انشاءاللہ نبی کے عاشق بنیں گے، انشاءاللہ نبی کے دیوانے انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ نبی کے مستانے ہم انشاءاللہ بنیں گے، اور دنیا سے کہیں گے اے دنیا دیکھ لیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے مستانے ہیں، ہمارے انگ انگ کو کاٹ ڈالو، ہمارے بوٹی بوٹی ٹکا بوٹی کر ڈالو، نبی کے عشق میں ہم ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ حالات ہزاروں آ جائیں، پریشانیاں ہزاروں آ جائیں، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، لیکن نبی کی سیرت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہیں، نبی کے عشق کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے۔ آج آپ کا یہ جو بولنا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ نبی کے ان غلاموں نے ان باتوں کو کہا ہے، اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے ہیں، اللہ ان کے ان الفاظ کی قدر کر لیں، اللہ انہیں قبول فرما لے، اللہ انہیں نبی کا عاشق و دیوانہ بنا دے۔ ہماری آنکھیں بند ہو، ہماری زبان رک جائیں، ہمارے ہاتھ اور پیر رک جائیں، کفن جنازہ پہنانے والے، غسل دینے والے غسل دے دیں، ہمیں کفن پہنانے والے کفن پہنا دیں، ڈولی پر لے جانے والے، تختہ پر لے جانے والے ہمیں تختے پر لے جائیں، اور ہمیں اتارنے والے قبر کے منو مٹی میں اتار دیا جائے، اور آقا مدنی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور کہے کہ میرا دیوانہ آیا ہے،
میرا مستانہ آیا ہے, میری محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے والا آیا ہے, آجا آجا میری انگلی پکڑ, میں تجھے لے جاتا ہوں جنت کی طرف. یاد رکھو یہی ہماری اصل کامیابی ہے, یہی تو اصل فائدہ ہے, اسی کو تو اپنی زندگی میں بٹھانا ہے, اسی کو تو اپنی زندگی میں لانا ہے, اسی سیرت کو. اسی کے لیے یاد رکھو صحابہ نے, تابعین نے, تبی تابعین نے اور آگے کے بچوں کو قربان کر دیا تھا, بیویوں کو قربان کر دیا تھا, مٹ گئے تھے, بیچاروں کو شہید کر دیا گیا تھا, ان کو تلواروں کے نیزوں پر چڑھا دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہر چیز اب کر سکتے ہیں, لیکن نبی کے دیوانگی جو ہمارے سینوں میں اتری ہے انہیں نکال نہیں سکتے ہیں. ہم وہ نبی کے مستانے ہیں, ہم وہ نبی کے عاشق ہیں. یاد رکھو ہم انہی نبی کے نام لیوا ہیں. یاد رکھو زندگی ہماری ایسی بننی چاہیے, اور اسلام کے جو دشمن ہیں انہیں ہم کھل کر بتلائیں گے کہ ہم وہ نبی کے عاشق ہیں, ہم وہ نبی کے مستانے ہیں, ہم وہ نبی کے سیرت پر چلنے والے ہیں. تم ہزاروں کوشش کر ڈالیں, تم ہزاروں محنت کر لیں. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے کنویں کے اندر آگ لگائی گئی اور گوفن کے ذریعے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا. اور جیسے ہی اس آگ میں ڈالا, یاد رکھو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے, آ کر کہا ابراہیم آپ کہے تو آگ کو بجھا دیں یا ہم فرشتے اتر آئیں اور یہ ہلاک کر دیں. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا اللہ نے بھیجا ہے. بولے جس اللہ نے بھیجا ہے اسی کے قبضے میں میری جان ہے, میں اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا. وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا, اللہ نے اس آگ کو کیا کر دیا؟ باغ بنا دیا, باغ بنا دیا. مسلمانوں یاد رکھو نبی کی سیرت پر عمل کرو گے, جیل میں بھی بیٹھو گے نا تو وہاں بھی باغ ہوگا انشاءاللہ. دیکھنے والے کہیں گے وہ جیل میں ہیں, لیکن وہ جو اندر بیٹھا ہوگا نا وہ کہتا ہوگا میں تو باغ کے اندر ہوں, مجھے روزانہ نبی کی زیارت ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھ ایک نوجوان شریک رہتے تھے, ابھی وہ ساتھ نہیں ہے. وہ اکثر سفر میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا بمبئی کے اندر. ان پر بہت ظلم ہوا, بہت ظلم ہوا, اتنا ظلم کیا گیا کہ ظلم کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. آج تو حالات ہوتے چلے گئے نا کہ آپ مسلمان ہو تو آپ کو نیزوں پر اڑا دیا جاتا ہے, آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کیا جاتا ہے. آپ نے اچھے کام کیے تو آپ کے ساتھ غلط کام ہو رہا ہے, تو بیچارے کو جیل میں ڈال دیا گیا. 2 مہینہ مستقل وہ جیل میں رہا. کہتے ہیں کہ سخت سزا دی پولیس والوں نے, یہاں تک کہ پیشاب کے نالی کے اندر کرنٹ چھوڑا گیا. بولتا تھا کہ میں تب جایا کرتا تھا, مچل جایا کرتا تھا. یہاں تک کہ کہتے ہیں وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے ٹیبل کے اوپر لٹایا گیا اور مجھے کہا کہ یہ مسواک ہے. اس نے کہا مسواک کیا کرتے ہو؟ تو کہا میں نبی کی سنت زندہ کرتا ہوں مسواک سے. تو کہا اس مسواک کو لیا اور میرے سرین کے پیچھے سے میرے اس سرین کے سوراخ میں ڈالا گیا. بولے میں کراتا تھا. بولے کہہ دے. اس نے کہا کہ سامنے جو لگا ہے نا اس کی طرف کہہ کر یہ کہہ کہ جے شری رام کہہ دے, یہ لفظ کہہ دے تجھے چھوڑ دیا جائے گا. اس نے کہا کہ میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا, نبی کے عشق کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ لفظ کہتا رہا. کہتے ہیں کہ رات کو سویا, میں نڈھال ہو چکا تھا, میں کمزور ہو چکا تھا, میں بالکل ایسا ہو چکا تھا کہ مرنے کے لائق ہوں. بس میں نڈھال پڑا, آنکھ لگی, جیسے میں سویا تو میں نے دیکھا کہ سفید کپڑے والے آئے, ایک آگے بڑھے. میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو کہا کہ میں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور آ کر انہیں اپنے سینے سے لگایا. اللہ اکبر. مسلمانوں یاد رکھو سیرت پر چلنا ہمیں سیکھنا ہوگا, نبی علیہ السلام کے شریعت پر چلنا سیکھنا ہوگا, نبی کے دیوانگی کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. یاد رکھو نبی علیہ السلام کے عاشق بننا ہوگا. کب تک یہ زندگی گزارو گے؟ مرنا تو ایک دن ہے, جانا تو ایک دن ہے. ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے, بہت سو کی آنکھیں بند ہو گئی, بہت سو کی زبانیں رکی ہیں, بہت سو کا بولنا بند ہوا ہے, بہت سو کا چلنا بند ہوا ہے. ایک دن ہمیں بھی جانا ہے, لیکن یہ اگر نبی علیہ السلام کے لیے ہے تو یہ ہماری قربانی صحیح معنی میں قربانی ہے, یہ جان ہمارے معنی میں صحیح معنی میں جان ہے. اگر یاد رکھو نبی علیہ السلام کی سیرت سے خالی ہے تو یہ جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس لیے اپنی زندگی کو بنائیے، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہماری زندگی کو بدل دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، سنت و شریعت پر چلنے والا ہمیں دیوانہ اور مستانہ بنا دے۔ ایک عورت، اللہ کے رسول نے اعلان یہ کیا کہ بھائی کوئی بھی فرد کل جہاد کے لیے نکلنا ہے تو جو فرد پہنچنا ہے جلدی پہنچے۔ تو ایک عورت دوڑ لگا کر آئی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ آپ کو عاشق بنائے، دیوانہ اور مستانہ بنائے، ایک ساتھ آمین کہہ دیجئے۔ وہ عورت آئی اور آ کر کیا کہا، اس کے گود میں ایک چھوٹا ننھا منا بچہ تھا، اللہ کے رسول سے آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا شوہر ہے نا وہ جنگ میں شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا بڑا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا، ایک اور بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا، اب میرے پاس یہ ایک ہی بچہ ہے، چھوٹا ہے، اللہ کے رسول یہ جنگ میں تو نکل نہیں سکتا ہے، لیکن میں یہ بچے کو آپ کو سونپتی ہوں، سپرد کرتی ہوں، اسے لے جائیے اور لے کر جس صحابی کے پاس اگر ڈھال نہ ہو سکتا ہے غریب ہو اس کے پاس ڈھال نہ ہو تو وہ جب حملہ کریں تو ڈھال روکنے کے لیے ہوتا ہے، بولے ڈھال نہ ہو تو میرے بچے کو ان کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا کہ ڈھال کے طور پر میرے بچے کو استعمال کر لینا تاکہ کل قیامت کے دن میں جنتی ماں کہلاؤں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس عورت پر، کیا وہ عورت تھی، تڑپ گئی۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پاس آ کر زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اپنے بچے کو پیش کر رہی تھی۔ کل قیامت کے دن وہ عورت بھی ہوگی اور ہم بھی ہوں گے، ذرا بتلائیے وہ عورت پوچھ لے کہ مسلمان میں تو میرے بچوں کو بھی اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا سارا پیغام آیا، تو اپنی زندگی میں لگا رہا، تو نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، سیرت و سنت پر چلنے والا بنائے، عاشق رسول دیوانہ رسول بنائے، مستانہ رسول بنائے، نبی کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ایک ساتھ، کیا نیت کریں؟ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لائیں گے۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، حالات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، بدلتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آنا ہے اور لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر لانا ہے۔ بہت سی عورتیں، یاد رکھو، وہ دھرم کو چھوڑ رہی ہے، دین مذہب کو چھوڑ رہی ہے، اور بہت سے لوگ بھی مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں، اب کی باتیں بتلاؤ، حالات ہے۔ تو کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا؟ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے نا کہ سب کام کو چھوڑو، کب تک پیٹ پر پتھر باندھے؟ ان کے تو پاس آ کر کہہ دیا تھا نا کہ ہم آپ کو یہ تخت دیں گے، آپ کو یہ محلات دیں گے، یہ چیزیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا ایک ہاتھ میں لا کر یہ رکھ دے، ایک ہاتھ میں لا کر چاند، یہ چیزیں رکھ دیں۔ لیکن تو یہ ہماری زندگی، ہم تو عاشق رسول ہر چیز آ جائیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، لیکن نبی کے غلامی کو چھوڑ سکتے نہیں۔ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن نبی کے غلامی کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں۔ اب تو یہ بات ان لوگوں نے کہنا شروع کیا، ہماری بات تو دور، اب تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو انہی حکومت کو لائیں گے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں ان حکومت کو لائیں گے؟ بولے اس لیے لائیں گے، ہم نے کہا کہ دیکھو اکانومی گر رہی ہے، حالات اس طرح ہیں، دن بدن مسائل آ رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اکانومی گرتی ہے، گرنے دو، ہم بھوکے رہے تو بھوکے رہنے دو، لیکن ہمارا دھرم تو محفوظ ہے۔ بہت اچھی بات ہے، چاہے یہ ہے کہ لوگ دوسرے دھرم پر اگر حالات آتے آنے دو، لیکن ہمارا دھرم تو محفوظ ہے۔ یہ الفاظ تو ہم پہلے کہا کرتے تھے، لیکن ہم دفاعی پوزیشن پر آ گئے، اب یہ الفاظ ہم یہ کہنے لگے حالات ہے مولانا، سمجھ کے چلنا پڑتا ہے مولانا، بہت سی چیزیں سمجھنی پڑتی ہے، لیکن یاد رکھو نبی کے غلاموں، یہ الفاظ ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم نبی کے ایک ایک سیرت کو زندہ انشاءاللہ کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عشق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ صبح سے لے کر رات تک کی زندگی انشاءاللہ نبی کی سیرت کے مطابق انشاءاللہ گزرے گی انشاءاللہ۔ چاہے کوئی بھی حالت آ جائے، پریشانی آ جائے،
لیکن نبی کے سیرت کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزرے گی، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی بچی کچی ہے اللہ عمل والی زندگی کرنے کی عمل والی زندگی عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنی زندگی کو کھپانے والا بنائے۔ آنکھیں بند ہو، نبی کی محبت میں آنکھیں بند ہو، آنکھیں بند ہو، اللہ کے پیار میں ہماری آنکھیں بند ہو، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے ساتھ ملے۔ اللہ ہماری ایسی زندگی بنا دے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔